الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز محترم برادران ملت اسلامیہ اور دیگر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غریب اور کمزور لاچاروں پر رحم کرنا اور غریبوں کی فضیلت، اس پر بات کرتا ہوں. قرآن و حدیث میں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے اپنا پر بچھا دینا. پر جو ہے پرندے میں، پر انسان کو تو ہوتا نہیں، پھر پر کا جو مثال ہے عرب کے متعلق، جو پر پرندے جب بچھاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں سے رحم کرنے کے لیے بچھا دیتا ہے. تو اس لیے وہی مثال سب کو سمجھ میں آنے والی ہے، اس لیے قرآن فرمایا آپ مومنین کے لیے اپنا پر بچھا دے، یعنی تکبر نہ دکھا دے، گھمنڈ اظہار نہ کرے. سورۃ الحجر میں 88 نمبر آیت ہے. سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زینت الحیات الدنیا. آپ جو صبح و شام اللہ کو عبادت کرنے والے لوگوں کے ساتھ صبر کے ساتھ رہیے، ان سے ہٹنا نہیں. آپ جو اللہ کو عبادت کرنے والے اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی ہو، ان کے ساتھ رہنا، ان سے ہٹ کر آپ مت رہیے. سورۃ الکہف میں اس آیت کے ایک سبب نزول ہے. یہ آیت نازل ہونے کی ایک وجہ ہے. امام علامہ قرطبی رضی اللہ عنہ اپنے تفسیر القرطبی میں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں مشرکینوں میں کچھ بڑے لوگ آئے ہیں، مشرکین جو کافروں میں سے. اب جو آئے وہاں بلال رضی اللہ عنہ جیسے غریب لاچار لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ لوگ اسے ناخوشگوار سمجھے، بولے یہ غریب ہی بیٹھے ہیں تو ہم کیسا آئیں گے، ہمیں تو ذلت احساس ہو رہی ہے. تو حضور نے ایک لخت ایسا ارادہ ہوا کہ یہ لوگ اگر اسلام میں آ جائے تو فائدہ ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے چند دقائق انہیں ہٹا دیتے ہیں، چلو ان سے بات ہو جائے تو صحیح ایمان میں تو آ جائیں. لیکن اللہ نے فرمایا ایسا مت کیجیے. آپ انہی مومنین سے جو صبح شام عبادت کرتے ہیں نا، انہی کے ساتھ رہنا. بھلے کچھ بھی ہو، کتنے بھی بڑا نیتا آپ سے آج سے نکل جائیں، اس میں آپ پرواہ مت کریے. لیکن یہ دھیان رکھیں غریب جو دعائیں دیتے ہیں، جو عبادت کرتے، ان کا ساتھ رہیے. تو یہ غریبوں کی اہمیت قرآن اظہار فرماتا ہے. ایک اور آیت میں قرآن میں فرماتے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں پر آپ جبریہ تسلط مت کرنا. یتیم ہیں جن کے باپ نہیں ہے اور ان کے اگر تربیت آپ کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، یتیموں پر آپ کبھی بدسلوکی مت کرنا. پھر فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو آپ سے مانگنا آتا ہے کبھی آپ سے آپ جھڑپ مت کرنا، دھتکارنا مت اسے. مانگنے کوئی بھی آئیں، جائیں وہ مالدار بھی آ جائیں، ہے تو بہت بڑا پیسہ والا، لیکن اگر مانگنا آ ہی گیا تو آپ دے دے. یہ حدیث میں ہیں. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے، ایک حدیث امام قرطبی روایت کرتے، فرماتے ہیں
لا یمنعن احدکم السائل، مانگنے والے کو کبھی آپ منع مت کرنا، وَأَن يُؤْتِيَهُ إِذَا سَأَلَ، مانگتے ہو تو دے دیا کرے، وَلَوْ رَأَىٰ فِي يَدِهِ كَلْبَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، ان کے ہاتھ میں دو دل سونے کے دکھ جائیں، یعنی وہ مالدار ہو جائیں، کتنے بھی بڑا ہو جائیں، اور اسے دینے سے آپ نہ روکے۔ یہ امام قرطبی حدیث روایت کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، اے حضور آپ نے تو دیکھا جو دین کو جھٹلانے والے لوگ، جو اسلام کو نہ ماننے والے لوگ، اور وہ لوگ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، وہی لوگ ہیں جو آخرت میں ایمان نہیں رکھتا ہے نا، وہ یتیموں کا مال اور روکتا ہے، یتیموں کا مال ہڑپتا ہے وہ لوگ۔ پھر فرماتا ہے یہ آخرت کو جو نہ ماننے والے لوگ، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریبوں کو کھانا دینے پر بھی روک لیتے ہیں وہ، انہیں آخرت میں ایمان تو آئی نہیں، دینا تو نہیں، رائے خدا پر بالکل نہیں دینا انہیں۔ جب آخرت پہ ایمان ہوگا تو آپ دیں گے، میرا آخرت کا بجٹ بھی بڑھ جائیں، لیکن انہیں آخرت کی بات ہی نہیں، وہ کہیں سے ملے مجھے کچھ پیسہ مل جانا چاہیے، یہ اصول والا تب بن جاتا ہے آخرت پر جب ایمان ان سے ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وہ لوگ ہیں انہیں آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین اور لاچار غریبوں کو کھانا روک لیتا ہے۔ سورۃ الماعون میں قرآن فرماتا، آپ سنتے رہتی ہے سورت، یہ ہے۔ اب حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام بخاری و مسلم روایت کرتا حدیث میں، اور ابھی حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الا اخبرکم باہل الجنہ، میں جنتی کو بتا دوں، جنتی، جنتی ہم اور آپ کہنے کے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی کون ہے۔ جنتی بانٹنے والا بہت لوگ ہوتے ہیں، ہر کوئی کہتے ہیں ہم ہیں جنت بانٹیں گے اور ہم جنت نہیں دیں گے، آپ جنت میں نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جنتی کسی کو قرار نہیں دینا چاہیے، حضور نے قرار کیا جو 10 صحابہ کرام ہیں، اس کے علاوہ جنتی کوئی بھی آپ قرار نہیں کر پائیں گے، حدیث کا خلاف ہے۔ اور امام بوصوری اس پہ اپنے 2 لفظ میں آپ کو سنایا، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم سعد سعید زبیر طلحة وابی عبیدة وابن عوف عاشر الکرم۔ بردۃ الشریف میں ان 10 صحابیوں کا نام لیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر عثمان علی، سعد سعید، زبیر بن عوام، طلحہ بن ابی وقاص، جیسے 10 صحابوں کا نام اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنت میں، یہ جنت میں، یہ جنت میں ہے۔ آج بے نمازی بھی جنت دے دیتے، بولتے اب دیکھو ہمیں آپ پیر بنائیں تو ہم جنت دیں گے، کسی کو اللہ نے اجازت نہیں دیا جنت کی، 10 صحابیوں کا اللہ کا رسول نہیں دیا ہے، اور باقی لوگ اپنے اعمال درست کرنے کو حکم اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جنتی بتا دوں آپ کو، جنت کا اعمال دیکھ کر آپ بول سکتے ہیں نیک آدمی ہے، جنت کا کام کرتے، سنت کا موافق جیتے ہیں، برائی نہیں کرتے، تو آپ بول سکتے ہیں بڑھیا آدمی، نیک آدمی ہے، اللہ جانے وہ جنت میں ہی ہونا چاہیے، یہ تو آپ خواہش کر سکتے ہیں، اس میں برائی نہیں۔ فرمایا صحابہ کرام جی فرمائیے، فرمایا کل ضعیف متضعف، جو بھی کمزور ہے، جو لاچار ہے، جو عاجز ہے، آپ انہیں دیکھیں گے یہ یار کمزور ہے، لاچار دکھ رہا ہے، وہی سمجھنا وہ جنتی ہے۔ اور ایسے آدمی ہیں ان کا اخلاق یہ بھی ہے، وہ اللہ کے پاس اس قدر وابستہ ہے، تعلق ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ حلف برداری کر کے کوئی اللہ سے مانگے گا اللہ اس کا پورا کر دے گا۔ ایسا فقیر بھی ہمارے سامنے ہوں گے، تو یہ جنت والے لوگ ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے شق میں حدیث امام بخاری و مسلم روایت کرتے ہیں، الا اخبرکم باہل النار، جہنمی بتاؤں کون ہے جہنمی، آپ کو ان کے نشانیاں، اخلاق، عادتیں دکھاؤں؟ فرمایا کل عتل جوال مستکبر، جو وہ لوگ ہیں
جو بد اخلاق ہیں، جو سخت دل والے ہیں، جو اڈدرم تکبر والے ہیں، وہ جہنمی ہے۔ تو دل سخت ہو، اڈدرم ہو، تکبر ہو، یہ سب جہنم کے اخلاق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا۔ تو کبھی ہم سمجھتے غریب ہے، یہ کوئی کام کا ہمیں نہیں نظر آ رہے دنیا میں، ہم دعوت میں انہیں چھوڑ دیتے، شادی میں ہم دعوتیں دیکھتے، اور کس کا بوٹ اور شوٹ بہتر ہے، کوٹ بہتر ہے۔ تو لیکن یہ پہلے ہم مسلمان کو دھیان رکھنا ہے، وہ جو غریب طبقہ ہوتے، جو عبادت گزار، جو نیک بندے، وہ اللہ سے اتنے رشتے جڑے ہوتے، کبھی کبھی تو وہی اللہ کا ولی ہوں گے، اگر وہ الگ قسم کھا کے کچھ کہے گا اللہ اس کا سنے گا۔ تو اس لیے ایسے بھی ہم ایک طبقے کو درکنار نہیں کرنا، انہیں بھی ہم اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، بارگاہ رسالت عباس بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے، بارگاہ رسالت کے سامنے سے ایک شخص گزر گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نشست تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا ما رأیک فی ھذا، فرمایا ان کے بارے میں آپ کا کیا رائے خیال ہے، دیکھ کے کیسے لگتے ہیں؟ تو لوگ بولے رجل من اشراف الناس، یہ تو شریف آدمی لگتے ہیں۔ واللہ حری ان خطب ان ينکح وان شفع ان یشفع، بڑھیا لگ رہا ہے، یہ مناسب آدمی ہے۔ اگر یہ آدمی کہیں اگر رشتہ ڈھونڈے گا، رشتہ بہت جلدی مل جائیں گے، اگر یہ کسی کو سفارش کریں گے ان کی بات مانی جائیں گے، یہ سب بڑھیا آدمی لگ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموش فرمایا، جواب نہیں دیا۔ اور کچھ لمحات بعد ایک اور شخص گزر گئے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیک فی ھذا، یہ اب جو جا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا موقف ہے، رائے خیال ہے، فرمائیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ھذا رجل من فقراء المسلمین، حیثیت والا تو لگ ہی نہیں رہا ہے۔ ھذا حری ان خطب اللہ ينکح، یہ تو ایسے ہی آدمی اگر یہ کہیں شادی کے لیے دروازہ کھٹکھٹائے گا لڑکی تو کوئی نہیں دے گا، اور وہی شفع اللہ یشفع، اگر کسی سے یہ ریکمنڈ کرے گا ان کی بولی کوئی سنیں گے بھی نہیں۔ وَإِنْ قَالَ اللَّهُ يُسْمَعُ لِقَوْلِهِ، اگر کوئی بولے گا تو ان کا سنیں گے بھی نہیں ہوئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں کی تو آپ کی بات میں نے سن لیا، میں آپ کو بتا دوں گا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، اب جو گزرے ہیں، جو لاچار، جو مسکین، جو فقیر، سرزمین میں یہ بھر جانا اللہ کے لیے بہتر ہے۔ جو پہلے آپ نے دیکھا تھا، جو رتبہ والا، جو عصمت جاؤ عصمت والا، اس سے اللہ کو بہتر یہ آدمی ہے۔ یہ امام بخاری و مسلم روایت کرتے حدیث، متفقن علی، امام نووی رضی اللہ عنہ ریاض الصالحین میں بھی اس کو حوالہ دیا ہے۔ سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے، قالا احتجت الجنت والنار، جنت اور جہنم آپس میں تنازع ہو گیا ہے۔ جہنم کا یہ کہنا ہے، دیکھو بڑے بڑے کڑیل ہمارے سامنے ہیں، جسہ دار آدمی ہمارے پاس آ رہے، موٹے موٹے تناور تو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس کون ہے جنت میں؟ غریب ہے۔ اور جنت تو یہ کہتے ہیں فی الضعفاء الناس، کمزور ناتوان لوگ ہمارے پاس ہے، مسکین لوگ ہمارے پاس دیا ہے ٹکانے میں۔ پھر یہ تنازع اللہ نے ان کے بھیتر فیصلہ کیا، فرمایا انک الجنہ، تو جنت ہے، رحمتی ارحم بک، میری رحمت میں آپ کو رحم کروں گا، بک من اشاء، جسے میں چاہوں گا آپ کے اندر کروں گا، مالدار بھی ہوں گے جو نیک والے، غریب بھی ہوں گے جو بھی ہو۔ وَإِنَّكِ النَّارُ، تو جہنم ہے، عذابی واذب بک من اشاء، میرے عذاب جسے میں چاہتا ہوں اسے مبتلا کروں گا، غریب بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، اور آدمی کی ظواہر دے کے آپ حکم مت دینا۔ یہ امام مسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے۔ پھر فرمایا وَلِكِلَيْكُمَا، اور عَلَيَّ مِلْهُهَا، مجھے ذمہ داری ہے نا، دونوں کو بھراؤں گا میں، جنت کو بھی بھر دوں گا، جہنم کو بھی، خالی کسی کو نہ چھوڑوں گا۔ بہت مخلوقات اللہ نے پیدا کر رکھا ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ یوم القیامہ، روز قیامت میں بڑے تناور جسہ دار آدمی، کڑیل آدمی آئے گا، بہت موٹے، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، بارگاہ الہی میں وہ مچھر کی پر کے وزن بھی نہیں رہے گا آدمی۔ یہاں تو موٹے تھے، لوگ ڈرتے تھے، دبدبا تھا، تکبر والا تھا، بہت جاؤ عصمت والا تھا،
لیکن جب رب کا بارگاہ میں آدمی کو جب وزن تولا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر نیکی کی عامل نہیں ہے وہ آدمی۔ فرمایا یہ قیامت میں ان لوگوں کا حال ہے جو دنیا داری میں ہی مصروف ہو، آخرت پر توجہ نہیں کرتے ہو اور غریبوں کو دھیان نہیں رکھتے ہو۔ اس کو شرح میں فتح الباری میں ابن حجر العسقلانی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حدیث ہے، اس حدیث میں فرماتے ہیں یہ موٹے الطویل العظیم، بڑے لمبے چوڑے موٹے ہیں، الاکول الشروب، بہت کھاتے ہیں، بہت پینے والا آدمی ہے۔ اب دنیا کی عزت میں بڑا ہمدار آدمی ہونا جس کا گھر میں بہت کھاتے ہیں بہت پیتے ہیں، لیکن اللہ کہاں وہ معیار نہیں ہے۔ آپ کھاؤ پیو یا حلال ہے، کلو واشربو، اللہ نے حکم دیا، یہ نہیں ہے جنت کا معیار، لیکن اللہ کو دھیان رکھنا یہ جنت کا معیار ہے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں دیکھتا بھی کیا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، نہ آپ کی خوبصورت بدصورت پہ اللہ کو توجہ ہے، اللہ تعالیٰ ولکن ينظر الى قلوبکم، دلوں پر دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو صفائی کرے گا، جو غریب و غربا کو دھیان رکھنا یہ سب کا کام ہے۔ ہمارے یہاں پردھان بھی چن لیا ہے، بہتر مبارک ہو، اللہ تعالیٰ سب کو بہتر خدمات کرنے کو توفیق نصیب کرے۔ ہر کوئی پردھان ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتی، ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کسی کی ذمہ داریت پر اللہ کا سوال ہوگا۔ تو آپ ہر کوئی پردھان ہیں، غریبوں کو دیکھنا، آپ کا آس پڑوس میں کوئی غریب ہے ان کے حق میرا نام پہ نہیں لینا، انہیں دلوانے کی کوشش کرے، ہر کوئی اپنا گاؤں میں غریبوں کے لیے بھلا کرے کہ یہ راشن کوئی رنگ میں بٹ رہا ہے تو میرا رنگ وہ غریب میں بنائیں، کوشش آپ نہ کیجئے، یہ ہمارے لیے فائدہ بھی نہیں ہے، ہمارے عزت اور کے لائق بھی نہیں۔ مجھے یاد آیا تو میں ایک بات آپ سے گزارش کرتا ہوں ذمہ دار لوگوں سے، میں نے دیکھا ریشن یہاں یہ درختوں کے نیچے بہت لمبی لائن میں صبح شام تک بڑھتے ہیں، مجھے تو برا لگتا ہمارے گاؤں کے لیے عیب نہیں ہے، اسے ہٹا دیں، ایک ٹیا بنائیں، مہینہ پورا انتظام کرا دے تاکہ ہمیں ذلت نہیں ہونا۔ کئی عورتیں وہاں لائن میں صبح شام تک کھڑی رہنا پڑتا ہے، تو ذمہ داروں کو میں اطلاع کرتا اپنے گاؤں کو ذلت خواری میں نہ مبتلا کرے اور بڑھیا ٹیا کرا دے اور کام کرائیں، اور وہیں انہیں آرام سے انہیں مہینہ بھر کا دے گا تو پھر بھیڑ نہیں ہوں گے، آرام سے اپنا اناج جو بھی ہے محتاج لے کے جائیں گے، اس کی انتظام کرے، میں گزارش کرتا ہوں۔ اب اور حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ایک خاتون عورت تھی اور وہ خاتون مسجدوں سے بہت ہی ناطہ رکھتی تھی، پیار کیا کرتی تھی، اور جھاڑو لایا کرتی، ہر روز آتی تھی، اور کچھ روز کے بعد حضور علیہ السلام کو اس خاتون کو دکھائی نہیں دیا۔ حضور نے مطالبہ کیا، فرمایا کہاں ہے وہ خاتون جو آیا کرتی تھی، جو بدصورت عورت، جو دل میں چمکداری، وہ کہاں ہیں؟ فرمایا وہ تو کئی روز پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا آپ نے کیا ہے، افلا کنتم آذنتمونی، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ایک بہترین ایک صالحہ ایک خاتون، ان کا انتقال ہو کر آپ نے ہمیں ذکر تک نہیں کیا، افلا آذنتمونی، ہمیں اذن نہیں دیا، بتایا نہیں۔ اور صحابوں نے سوچی تو غریبی ہے، ایسے بدصورت ہے، کوئی کچھ نہیں، گھر نہیں، پریوار نہیں، ایسا سوچ ہلکا سمجھ رکھے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا مجھے قبر دکھا دو، مجھے نماز پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں چلے گئے۔ نماز وغیرہ میں اختلاف شافعی حنفی میں، غائبانہ نماز شافعی میں جائز اور سنت ہے، حنفی میں غائبانہ نماز نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ بتایا حدیث میں فرمایا مجھے دکھاؤ میں جنازہ نماز ادا کروں، تو صحابوں نے انہیں دکھایا، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھا، دعا کیا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا اچھا ہوا آپ نے انہیں ہلکا سمجھ رکھا تھا، میں نے دیکھا تو قبرستان میں ان قبر والے سب عذاب میں مبتلا تھے، میں نے دعا کی تو آج سب کا رونق ہو گیا، سب میں رحم آئی ہے۔ وہ حدیث ہے۔ اب دیکھیے کسی کو ہلکا سمجھ رہا تو انہی کی صدقے میں کافی سارے لوگوں کو اللہ نے رحمت پہنچا دیا۔ تو کبھی ہم سمجھتے ہیں معاشرے میں یہ کوئی اب بے مول ہے، ہلکا ہے، کسی کو ہلکا نہیں کرنا، لا تحقرن شیئا، کسی بھی چیز کو حقارت نہیں، نظرات پر نہیں دیکھنا، چاہے کوئی بھی غریب ہو، کوئی بھی ہو۔ امام مسلم اور بخاری روایت کرتے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب اشخاص اخبر مدفوم بالابواب، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بالے بکھرے ہوئے ہیں، جھوڑا ہے،
اور وہ مڈل ہے، لیکن وہ ایسے ہیں اللہ کے ہاں، اگر اللہ سے علب برداری کرے گا، قسم کھائے گا، اللہ اس کو سنے گا۔ تو اس لیے کوئی فقیر ہمارے سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے اسے دھیان رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، میں نے جنت کا باب میں حضور علیہ السلام فرماتے، میں تھوڑا مختصر پڑھتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں نے جنت کا دروازے میں کھڑا ہوا تو دیکھا اکثر مسکین ہے جنت میں، اور میں نے اصحاب الجد محبوسون، مالدار حساب کے لیے باندھے رکھے، انہیں حساب دینا ہوتا ہے، اور غیر ان اصحاب النار، جہنمی چھوڑ کر، جہنم کو کوئی نہیں روکتا ہے، بولو جہنم میں پھینکا جاتا ہے، قد امر بہم الی النار، اسے پھر ٹائم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دو۔ مالدار کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں، اس کا حساب کرو، تم نے کیسا مال کس پر خرچ کیا۔ پھر میں نے جہنم میں کھڑا ہوا تو وہاں دیکھا فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ، بے اکثر ترین میں نے عورت کو جہنم میں دیکھا۔ امام بخاری روایت کرتے۔ اب جنت میں اس حدیث میں یہ نہ سمجھنا یہ امیر پیسے والے ہیں وہ جنت میں نہیں جاتے، ایسا معنی نہیں۔ جنت میں امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، لیکن امیران گیری کا حساب ہوگا۔ اگر رائے خدا پر زیادہ خرچ کرتے تو سیدھی بات ہے ان کے حساب کم ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام کے سامنے دو بھائی تھے، ایک بھائی کام کرتا ہے، کام نہیں کرتا ہے، اس کی محنت پر کھاتا ہے، اور جو محنت کرتا ہے وہ شکایت کرنے لگا بارگاہ اقدس میں، فرمایا یہ محنت نہیں کرتا ہے، گھر میں ہی بیٹھے رہتا اور آپ کا بارگاہ میں آتے بیٹھے ٹائم کاٹتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام ترمذی روایت کر، لعلک ترزق بھی، ہو سکتا ہے اسی کے صدقے میں تم کھا رہے ہو، تمہارا کام دام اچھا اسی کی دعا میں ہو رہا ہو نا، تو اس لیے آپ اتنے فقر اور نخرہ نہ دکھاؤ۔ یہ امام مسلم کی شرط کے ساتھ امام ترمذی روایت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے تین بچے، امام بخاری مسلم روایت کرتے، تین بچوں نے جو ہے جھولے میں گہوارے میں بات کی تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے اور شیرخوری دودھ پینے کے وقت پر۔ دوسرے ایک بچہ ہے، وہ جریج رضی اللہ عنہ بڑا عبادت گزار تھے، اللہ والے تھے، وہ بیران ایریے میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اس دوران اس کی ماں انہیں بلانے کے لیے آئی، امی نے آواز دی، میں مختصر بتاتا ہوں، لمبی حدیث ہے۔ امی نے آواز دی جریج، انہوں نے اس دن آواز نہیں سنا، دوسرے بار امی آئی، تیسرے بار امی آئی آواز، انہوں نے سوچا میں نماز مات باندھا وال پر کیا اللہ کی اسی کو رہوں میں آپ جواب دے دوں، تو پھر انہوں نے سوچا میں نماز ہی گزارا کروں، لیکن امی کی پسند نہیں ہے، امی نے بد دعا دی، فرمایا مولا اسے ایک فاحشہ کی بغیر چہرہ دکھاتے اس کو موت نہ دے میرے لڑکے کو۔ میں نے 3 بار اتنی زحمت کر کے انہیں ملنے گیا تو ایک بار بھی مجھے جواب نہیں دیا، فاحشہ کا چہرہ دکھاؤ۔ وقت گزرا، لوگوں میں ان کی شہرتیں اور یہ سب بڑھ گئے، عبادت گزار، ولایت بڑھ گئے لوگوں میں۔ اس دوران کچھ حاسدین بھی ہوتے، ہر کسی کو حاسد ہوتے، یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا، تو ان سے بھی جلنے والے لوگوں نے انہوں نے پروپیگنڈا رچایا، بولا انہیں بدنام کرنا ہے۔ انہیں وہاں کے ایک عورت ہے جو بدکار عورت کو انہوں نے منتخب کر لیا، پر میں بھڑکا دوں گا، وہ پہنچ گئے اور ان کے جو جھوپڑی میں جہاں عبادت اور جو جگہ عبادت گزاری کرتے وہاں ہیں، ان کے سامنے اپنے کو سپرد کیا، لیکن جریج رضی اللہ عنہ اس پر توجہ ہی نہیں کیا۔ اب وہ ہار گئی تو پھر اس نے وہاں قریب میں ایک چروائے کو دیکھا، وہ چروائے کو جو ہپڑے میں وہ اندر چلی گئی، وہ اپنے آپ کو اسے سپرد کر دی اور بدکاری کر دی، اس میں بچہ جنم ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ حاملہ ہو گئی، اسے کہنے لگے جریج کا بیٹا ہے۔ جریج رضی اللہ عنہ کو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بدنام ہو گیا، دشنام پھیلا دیا علاقے میں، لوگ غصے میں بھڑک اٹھے، بولے یہ تو بڑے صوفی بڑے عابد بن کے پھر رہے ہیں۔ تو پھر ان کے جھوپڑے کو انہوں نے توڑا، سب کچھ توڑ ڈال دیا۔ تو بعد میں انہوں نے پوچھا آخر مار کیوں رہے، بتا تو دینا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں عبادت کر رہا تھا، بات تو بتاؤ نا۔ بولے تم تو زنا کیا ہے نا، تمہارے زنا کے بچے ہی تو بھی ہے۔ تو فرمایا اچھا تو وہ بیٹے کو تو لے کے آؤ میرے پاس۔ جریج رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے آتے، جریج رضی اللہ عنہ مختصر بتا رہا ہوں، اور ان کے پیٹ میں جب ٹھوکا، بولے بیٹا تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بولا میرے اور باپ یہ چروایا ہے۔ تو لوگوں نے غلط سمجھا، اب نے تو بغیر دلیل ثبوتوں سے بولنے لگے، جو لوگ سنتے تھے وہی بولتے تھے۔ تو پھر انہوں نے توبہ مانگی، بولے ہم سونے کا بنا دیں گے جھوپڑا، نہیں مجھے کچھ نہیں، وہی دینا جو جہاں میں کرتا تھا عبادت۔
یہ دوسرا بچہ ہے۔ ایک اور بچے کی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، ایک عورت ہے، وہ جا ہی رہی تھی تو اپنے بچے گود میں تھا، وہ دودھ پی رہا تھا، تو پینے کے دوران کچھ لوگ ایک بڑے اور جاؤ عصمت میں بڑی گاڑی میں رفتار میں جانے والے ایک شخص دیکھا، بڑے امیر جیسا دکھ رہا تھا۔ امی نے دعا کری، مولا میرے لالا کو ایسے ہی بناؤ مولا۔ ابھی دودھ پینے والا بچے دودھ پینا چھوڑ دیا، بولا مولا ایسا مت بناؤ مجھے۔ اب پھر آگے بڑھ گئی ماں، تو ایک عورت ایک لونڈی، اسے لوگ گھیر کا مار رہی، تو زنا کری، تو نے چوری کری۔ تو اے امی نے دیکھا، بولا مولا میرے لونڈے کا ایسا نہ بناؤ۔ تے بیٹے نے دودھ چھوڑ دیا، بولا مولا مجھے ایسے ہی بناؤ۔ اب امی کو عدم نہیں ہو رہی، کیا رہا ہے، میں جو دعا مانگ رہے ہیں، یہ بچہ دودھ پینے والا ہے، بولنے کے لائق بھی نہیں، بول کیا رہا ہے؟ بولا ماجرا کیا ہے؟ بولا آپ نے پہلے جو بول رہے تھا نا، یہ جو جاش مت والا بڑی گاڑیوں میں جو جا رہا تھا، یہ متکبر تھا، میں نے دعا یہی مانگا مجھے متکبر مت بناؤ۔ پھر یہ جو دوسرے جو خاتون کو جو لوگ پریشان کر رہے تھے، بولا زنا کرا، چوری کرا، اصل میں یہ لڑکی صالحہ تھی، نیک تھی، الزام لگا رہے تھے لوگ، میں نے یہی دعا کیا مجھے بھی اللہ نیک بنائے۔ لوگ کچھ بھی گئے، لوگوں کو کیا دیکھنا، اپنے اعمال کو آگے بڑھانا، لوگوں کو دیکھ کے لینے دینے، ان کا نام لینے کے لیے اپنی عبادت کو کبھی ٹکاؤ مت، اللہ کے لیے کرو اور غریبوں کو احتیاط کرو، یہ ہے والغرض۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب آپس میں دیکھیں، سب پردان ہیں، تو آنے والا ٹائم اپنے غریبوں کو زیادہ اور فائدہ کرانے کے لیے ہاتھ میں اب ہم توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو ہمیں سب کو توفیق نصیب عطا فرمائے۔